دوستو، شہر حیدرآباد میں قتل کے بڑھتے واقعات کو روکنے، نوجوانوں کو سمجھانے، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے ہم نے علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا ہے، جسے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امید کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ اس سلسلے کا دوسرا بیان جو مولانا محسن احسان رحمانی صاحب مبلغ مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد کا ہے، جس میں مولانا نے کہا کہ ہر محلے کے سمجھدار لوگ اپنے محلے کے نوجوانوں کو سمجھاتے رہیں، ان کی ذہنی کاؤنسلنگ کرتے رہیں۔ آئیے مولانا کی مکمل گفتگو دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم معاشرے اور مسلم محلوں میں بہت سی برائیاں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی، انتہائی سنگین اور خطرناک برائی جو ہمارے مسلم معاشرے میں مسلم نوجوانوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے قتل و غارت گری۔ اخبارات کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو بلا مبالغہ 2-3 دن میں کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی مسلمان کا قتل مسلمان ہی کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا دیکھنے یا پڑھنے کو ملے گا۔ یاد رکھیے، ہمارے مذہب اسلام میں انسانی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے تو قرآن مقدس میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ایک انسان کو قتل کرنا اتنا ہی برا ہے جیسا کہ تمام انسانوں کا قتل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزت اور حرمت کو کتنا بہترین طریقے سے سمجھایا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی کعبے کا طواف کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے کعبہ، تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اس ایک حدیث شریف پر غور کیجئے۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے نبی فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، تو بہت پیارا ہے، تیری خوشبو عمدہ ہے، تیری بہت زیادہ عزت و حرمت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عزت و حرمت ایک مسلمان کی ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے مسلم معاشرے کے لوگوں نے کبھی ایسی دینی باتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ وقتاً فوقتاً مسلم معاشرے میں موجود نوجوانوں کی ذہنی کاؤنسلنگ کی جائے۔ دیندار، سمجھدار لوگ اپنے اطراف کے لوگوں کو اچھے اور پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اسکول اور کالجز کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہنی اور روحانی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ ہر محلے کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ کا یہ بھی فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہا کیجیے، نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا الدین النصیحہ، یعنی دین سراسر نصیحت کا نام ہے۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی نفسیات و فطریات سے واقفیت اور ان کے خیالات و جذبات کی جانکاری مسلم معاشرے کے سمجھدار لوگوں کو رکھنی چاہیے یا معلوم کرنی چاہیے کہ ان کی جوانی اور قوت و توانائی کا یہ زمانہ ضائع نہ ہو، ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ نوجوانوں سے بہترین ہو بلکہ گندہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جوانی
زندگی کا بہترین حصہ ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا انصاف کرنے والا حاکم، اور وہ نوجوان جو جوانی کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہا۔ میں پھر پڑھوں گا کہ وہ نوجوان جو جوانی کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہا۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو بڑھاپے کے سجدوں سے زیادہ پسند آتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نوجوان شہوت اور نفس پرستی کا داعیہ چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ یہ صالح و نیک عبادت گزار بندے کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان سے یہ عرض کیا، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اے نوجوان تم بالکل جوان ہو، صاف دل صاف زبان ہو، آدمی میں اگر 9 اخلاق اچھے ہوں اور ایک بری عادت ہو تو یہی ایک بری عادت اس کے تمام اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کو برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا جوانی کی لغزشوں سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہر محلے کے دیندار اور سمجھدار لوگوں کو اپنے اطراف کے نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کی ذہنی فکری خیالات کو صحیح راہ پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔